اولیاء اللہ اپنے نفس کا تزکیہ 6 طریقوں سے کرتے ہیں۔ یہ جو ولی اللہ ہیں، صوفیزم میں سب سے زیادہ کام تزکیہ نفس پہ ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کامیاب وہی ہیں جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا، تزکیہ نفس کیا۔ ہم نے دیکھا ہے، تاریخ پڑھی ہے بزرگان دین کی، صوفیاء اکرام کی، ان کی زندگی کو جب غور سے دیکھا گیا، ان کے معاملات جب دیکھے گئے، تو 6 خاص جو طریقے ہیں جس پہ آج میں گفتگو کروں گا، ان طریقوں کو اپنا کر چاہے وہ کوئی بھی صوفی ہو، ان سب میں یہ 6 چیزیں بالکل کامن ہیں۔ ان طریقوں کو اپنا کر انہوں نے اپنا تزکیہ نفس کیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے اور ہم اس دنیا اور آخرت کی جو دنیا ہے اس میں بھی کامیاب ہو جائیں، آخرت میں اور اس دنیا میں کامیابی کے لیے ہمیں اپنا تزکیہ نفس کرنا پڑے گا۔ جب بھی آپ تصوف کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہی سوال اٹھتا ہے کہ نفس کو کیسے کنٹرول کریں۔ آخر ایسا کوئی وظیفہ بتائیں یا ایسا کوئی ذکر بتائیں جس سے ہم اپنا جو نفس ہے اس پہ کنٹرول کر لیں۔ اب یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جتنا لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی پیر جو ہے یا مرشد ہے اس کے پاس کوئی ایسا وظیفہ یا ایسا کوئی ذکر پڑا ہوا ہے جس کو آن آف کرنے سے آپ کا تزکیہ نفس ہو جائے گا۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں کچھ خاص عمل کرنے پڑیں گے۔ صرف ذکر اذکار سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کو عمل بھی کرنے پڑیں گے۔ تو جب دیکھا گیا کہ جو ولی اللہ ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، انہوں نے کون سی ایسی 6 ٹیکنیکس استعمال کی کہیں یا ایسی 6 جو طریقے ہیں وہ کون سے ہیں، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا ذکر اور تفکر۔ پہلا ذکر اور تفکر۔ اب ذکر کا مطلب اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی نصیحت کو یاد کرنا۔ 2 چیزیں ہیں، ایک تو اللہ ہر پل ہمارے زبان پہ، ہمارے دل پہ، ہمارے جسم کے ہر ایک سیل اللہ کو یاد کرے، اور اللہ کی نصیحت یعنی قرآن میں جو نصیحت دی گئی ہے وہ بھی ہمیں پتا ہو، اور اس پہ تفکر کریں، اس پہ فکر کریں، غور فکر کریں۔ قرآن پہ جتنا ہم غور فکر کریں گے ہم اللہ کے اتنے نزدیک جائیں گے۔ تو پہلا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ذکر کرنا ہے اللہ کا۔ ذکر کے میں نے 2 طریقے بتائے، ایک تو اللہ کو یاد کرنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ذکر ہو، لا الہ الا اللہ ہو، اللہ ہو، کوئی بھی ذکر آپ کرتے رہیں، جتنا بھی کر پائیں، اس کا کوئی نمبر فکس نہیں ہے۔ اور تفکر کرنا ہے، اللہ کی جو نصیحت ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں اس پہ تفکر کرنا ہے، سوچنا ہے، غور فکر کرنا ہے، پہلا کام۔ اس کے بعد دوسرا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، صبر اور شکر۔ ہمیشہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھائی کچھ آپ سے چھن گیا، جو آپ کے پاس تھا وہ چلا گیا، اب صبر کرو، اور جو کچھ ہے اس پہ شکر کرو۔ تو اصل تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس تھا اور وہ نہیں رہا، اس پہ تو آپ کو صبر کرنا ہی کرنا ہے، لیکن شکر اس پہ کرنا ہے کہ جو کچھ ہے اس پہ بھی شکر کرنا ہے، اور جو کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی حکمت ہے اللہ کی کہ آپ کو جو کچھ نہیں دیا اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوگی، اس پہ بھی شکرانہ ادا کرنا ہے۔ تو دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ صبر اور شکر پہ کام ہر پل یہی رکھنا ہے کہ کوئی چیز
آپ سے چھن گئی، آپ کے پاس نہیں رہی تو اس پہ صبر کرنا ہے، اور جو چیز آپ کے پاس ہے اور نہیں بھی ہے تو اس پہ شکر کرنا ہے اللہ کا۔ تیسرے نمبر پہ تقوی اور پرہیزگاری۔ تقوی والے لوگ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین لوگوں کے لیے یہ کتاب ہے۔ تو متقی بننا ہے، متقی مطلب اپنے آپ کو گارڈ کرنا ہے۔ جیسے انسان سردیوں والی کپڑے، بڑے جیکٹ، لیدر پہنتے ہیں تاکہ سردی کم لگے، اپنے جسم کو بچاتے ہیں۔ گرمیوں میں ہلکے کپڑے اور لائٹ کلر کے کپڑے پہنتے ہیں تاکہ زیادہ گرمی نہ لگے۔ تو اس طرح ہم اپنے آپ کو گارڈ کرتے ہیں، مختلف موسم کے جو حالات ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم پرہیز کرتے ہیں کچھ کھانے میں، کہ مثال کے طور پہ کوئی کسی کو بیماری ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر کو کچھ خاص چیزوں کا پرہیز کہتا ہے تو وہ پرہیز کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح تقوی والے لوگ، پرہیزگار لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں کے خلاف شیلڈ کرتے ہیں، بچاتے ہیں اپنے آپ کو، کہ ایسا کچھ نہ ہو جائے کہ ہم سے کوئی ایسا گناہ ہو جائے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو وہ پرہیزگاری بھی کرتے ہیں اور تقوی اختیار بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو طریقہ ہے وہ یہ ہے سوچ اور عمل کی صفائی۔ ذہن کو صاف رکھتے ہیں، بالکل پاک۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنی سوچ کو جتنا ہو سکے پازیٹو رکھیں، جتنا ہو سکے سوچ میں پازیٹیوٹی لے کے آئیں، صاف رکھیں اور اسی سوچ کے مطابق بھی عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو تم کہتے ہو وہی کرو، اور وہ بڑا ناپسند اللہ کو ہے جو کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے۔ تو اپنی سوچ کو پازیٹو کرنا ہے، اپنے عمل کو بھی پازیٹو کرنا ہے۔ کوشش کرو جو بھی عمل کرو اچھا عمل کرو۔ جب بھی سوچتے ہو کچھ عمل کرنے کے لیے تو اچھا ہی عمل کرو۔ تو یہ سوچ اور عمل میں بھی صفائی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ دنیا کو دکھانے کے لیے، اگر مثال کے طور پہ آپ کرتے ہو کوئی صدقہ خیرات تو وہ سوچ میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ نہیں، مجھے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور کسی کی مدد کرنی ہے، تو یہ آپ ضرور کریں۔ اس میں آپ کے عمل میں بھی کوئی دکھاوا نہ ہو، آپ کی سوچ میں بھی نہ ہو۔ اور اسی کے ساتھ پھر ایک اور آتا ہے 5ویں نمبر پہ عمل اور علم۔ علم حاصل کریں۔ علم حاصل کرنے کے ساتھ آپ کو خود بھی عمل کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم مل گیا، کوئی ایسا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی چیزیں ملتی ہیں، چاہے وہ علم لدنی ہو، چاہے وہ الہام ہو، کشف ہو، کچھ مل گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی اس میں عمل کرے۔ ایسا نہیں کہ منبر پہ جیسے مولانا صاحب بیٹھتا ہے اور اچھی اچھی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے اور خود کا جو طریقہ کار ہے وہ اتنا بہتر نہیں ہوتا، لیکن وہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں مراقبہ اور دعا۔ مراقبہ کرتے رہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ مراقبہ، اولیاء اللہ مراقبہ کرتے تھے اور مراقبہ کے تھرو ہی اللہ سے دعا کرتے تھے، اور یہی عمل تزکیہ نفس میں بڑا فائدہ دیتے ہیں۔